بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ہی عرصہ پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ماحول ایسا ہوا کرتا تھا کہ پورا سال ٹی وی کے سامنے اپنے وقت کو ضائع کرنے والی ہماری بڑی عوام رمضان کے مہینے میں کم از کم ٹی وی کو چھوڑ کر عبادات میں مشغول ہوتی تھی، اور باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ رمضان میں ٹی ویوں کو بند کیا جاتا تھا اور ٹی ویوں پر کپڑے ڈال دیے جاتے تھے، اور گھروں کے جو بزرگ تھے ان کی طرف سے ٹی وی دیکھنے پر، ٹی وی کے پاس بیٹھنے پر سخت پابندی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل عجیب ماحول بنایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں باقاعدہ طور پر ثواب کی نیت سے، رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی نیت سے، اور رمضان کا وقت گزارنے کی نیت سے، اور روزے کو ٹھیک گزارنے کی نیت سے لوگ ٹی وی کے پاس بیٹھتے ہیں، لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور دین سیکھنے کی نیت سے وہاں پہ اپنا بہت بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اب جو رحمتیں اور جو دین سیکھنے کی نیت آپ نے جس ٹی وی سے کی ہے، اس ٹی وی پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ وہ لوگ پورا سال اسی ٹی وی پر بیٹھ کر وہ مختلف قسم کے ڈرامے کرتے رہے، مختلف قسم کے ہنسی مذاق کرتے رہے، اور وہی لوگ ہیں جو پورا سال مختلف ناموں پر اور مختلف پروگرامات کے ذریعے سے وہ لڑکیوں کو نچانے والے لوگ ہیں، اور وہ مختلف قسم کی ناچ گانا کرنے والے لوگ ہیں۔ وہی لوگ آج آپ کو رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کو دین سکھانے بیٹھ گئے، اور آپ لوگ ان کے سامنے دین سیکھنے کے لیے اپنا رمضان جیسا قیمتی وقت ان کو دے رہے۔ اب ٹی وی پر بیٹھ کر دین سکھانے والا جو آدمی ہے وہ سکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا اور اس ماحول سے رہا جہاں پہ دینداری کا ماحول نہیں ہے، جہاں پہ روحانیت کا ماحول نہیں ہے، جہاں پہ دین سے عشق و محبت کا ماحول نہیں ہے، اس نے وہاں سے پڑھ کے آ گیا اور قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ لیا، بس وہ اسلامی سکالر بن گیا۔ ابھی وہ آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، ابھی وہ آپ کو دین کی تعلیم سکھا رہا ہے، ابھی وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، ابھی وہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھا رہا ہے، اور وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ آدمی آپ کو سکھا رہا ہے جس کا ظاہر خود رسول اللہ کے مخالف ہے۔ جو ظاہر رسول اللہ کا مخالف ہے، اس کا لباس سنت کے مخالف، اس کا چہرہ سنت کے مخالف، اس کا بول چال، اس کا رہن سہن وہ سنت کے مخالف، اب وہ شخص آپ کو دین سکھا رہا ہے، اور ہم لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ہم ان سے دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ پھر اسی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے ٹی وی پر بچوں سے کھیلا جا رہا ہے، بچوں سے کھیل تماشا کے مختلف قسم کے گیم کھیلے جا رہے ہیں، کھیل تماشا کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے لوگ آ کے اپنے کاروبار کو چمکا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ لوگ دین سیکھنے بیٹھے ہوئے آگے سے کبھی بچوں کا کھیل تماشا ہے، اور کبھی مافیاز اور لوگوں کو لوٹنے والے مختلف انجویز جو مختلف ادارے ہیں وہ آ کے اپنے اداروں کا تعارف کروا رہے۔ اور اگر کہیں ایسا بھی ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں علماء بیٹھے ہوئے، تو علماء ایک عالم گفتگو کر رہے لیکن سکرین پر غیر محرم کی تصویر آ رہی ہے۔ عالم گفتگو کر رہے، کسی دینی مسئلے پر گفتگو کر رہے، اور سامنے غیر محرم کی جب تصویر آ رہی ہے، مجھے بتاؤ دیکھنے والا جب ٹی وی پر غیر محرم کی تصویر دیکھ رہا ہے، اس سے کیا دین سیکھے گا؟ اس کو کیا دین سمجھ آئے گا؟ اس کے روزے میں کیا اس کو برکات اور روحانیت حاصل ہوگی؟ رمضان کے مبارک مہینے میں عام طور پر کوشش کی جاتی ہے، ویسے پورا سال کوشش کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ اپنے آنکھوں کو، اپنی زبان کو، کانوں سے گناہوں سے بچایا جائے۔ اب دین سیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والا شخص وہ جتنا مرضی مخلص کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی دین کو سیکھنے کا اس کو درد کیوں نہ، جب وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، غیر محرم کی تصویر آ رہی ہے، اس کا روزہ خراب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کون سا دین تو سیکھنے کو ملے گا؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے وقت کو خراب نہ کیجیے، اپنے ایمان کو خراب نہ کیجیے، اپنے اسلام کو خراب نہ کیجیے، بلکہ دین اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ
ان علماء کے پاس جا کے دین سیکھیں۔ جن علماء نے اس دین کو سیکھنے، اس دین کو سکھانے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا شباب، اپنی ساری خوشیاں غمیاں اس دین کے اوپر لگا دی ہیں، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین کو حاصل کیا، پھر وہ آپ کو دین سکھائیں گے تو وہ دین آپ کی دنیا و آخرت کی نجات کے لیے ہوگا۔ وگرنہ ٹی وی پر بیٹھنے والے سارے سال لڑکیاں نچانے والے جو آپ کو دین سکھائیں گے وہ دین نہیں ہوگا، وہ ان کی اپنی خواہشات ہوں گی، وہ ان کے اپنے افکار ہوں گے، ان کی اپنی سوچ ہوگی۔ تو دین آپ کو علماء کے پاس ملے گا۔ اس لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے عبادات میں اور جو قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگائیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور علماء کرام سے براہ راست رمضان المبارک میں دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا چینل ہو، ایسا کوئی پروگرام ہو جہاں پہ خالصتاً علماء کرام موجود ہوں اور صحیح العقیدہ علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں، ان سے آپ دین حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے رمضان کی برکتوں، فضیلتوں کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی منکرات نہ ہو، غیر محرم خواتین نہ ہو، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔